جس طرح انسان حدیث کے انکار سے کافر ہو سکتا ہے، اسی طرح کئی احادیث کے ماننے سے بھی انسان کافر ہو سکتا ہے۔ جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا کفر ہے، تو اسی طرح یہ بھی کفر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غیر کی حدیث کو منسوب کر کے کسی دوسرے انسان کی بات کو حدیث کا درجہ دے کر حدیث جیسے اس پر عمل کرنا، حقیقت میں وہ رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، تو اس کو اسی طرح اس پر ایمان لانا جس طرح قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے، یہ بھی سراسر کفر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک طرف حدیث کو ماننے والے ہیں تو دوسری طرف احادیث کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں تو وہ کئی وجوہات کی بنیاد پر احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیلی باتیں اس پر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند حقائق اور اعتدال پر مبنی باتیں آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اس کا انکار کرنا کفر ہے، تو اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں شک کی گنجائش بھی نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ان احادیث سے انکار کرنا اس طرح کفر ہے جس طرح قرآن مجید سے انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، جس سے شاید ہمارے احادیث کو ماننے والے دوست وہ ناراض ہو جائے، کہ بھائی دیکھیں جس طرح حدیث کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح غیر حدیث کو حدیث ماننا بھی کفر ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ان تمام پیغمبروں میں سے ایک نبی کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کسی غیر نبی کو نبی کے درجے پر فائز کرنا، کسی غیر نبی کو نبی قرار دینا، یہ بھی سراسر کفر ہے۔ تو اس مثال کے بعد اب یوں سمجھے کہ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا کفر ہے، تو اسی طرح یہ بھی کفر ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غیر کی حدیث کو منسوب کر کے کسی دوسرے انسان کی بات کو حدیث کا درجہ دے کر حدیث جیسے اس پر عمل کرنا، حقیقت میں وہ رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، تو اس کو اسی طرح اس پر ایمان لانا جس طرح قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے، یہ بھی سراسر کفر ہے۔ یعنی مختصر الفاظ میں یہ کہ جس طرح حدیث کا انکار کفر ہے، اسی طرح غیر حدیث پر حدیث کے طور پر ایمان لانا یہ بھی سراسر کفر ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ حدیث کے قائل ہے، کیا یہ ان احادیث کے قائل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک، اگر رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے تو پھر اس حدیث کو ماننے کی وجہ سے انسان کافر ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پر لازم ہے میرے اور آپ لوگوں کے اوپر کہ ہم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، جذباتی نہیں ہونا ہے، فتوی بازی نہیں کرنا ہے، بلکہ غور فکر تحمل برداشت کی بنیاد پر ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ کہ بھائی مثال کے طور پر زید ہے، وہ حدیث کا منکر ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو زید حدیث کا منکر اسی طرح ہے کہ زید کو بالکل پتہ ہے کہ بھائی یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا شک و شبہ ثابت ہے، اور تب زید سمجھتے ہوئے اس حدیث کا انکار کرے تو یہ زید کے لیے سراسر کفر ہے۔ اب دوسری طرف زید وہ حدیث کا انکار تو کرتے ہیں، لیکن زید کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی غیر نے اس حدیث کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور زید کے پاس دلیل بھی موجود ہو۔ اگرچہ آپ کے ہاں وہ حدیث حجت اور دلیل ہے بلا شک و شبہ، لیکن زید کے نزدیک وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو تب اس حدیث کے انکار کرنے سے آپ زید پر کفر کا
فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ مختصر یوں کہ اگر بندہ یہ کہے کہ بھائی میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتا کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، یہ سراسر کفر ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ بھائی میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی جھوٹی نسبت کی ہے، تب یہ انسان منکر حدیث بھی نہیں ہوگا اور اس پر آپ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ الگ موضوع ہے کہ پھر بات اس حدیث پر ہوگی کہ بھائی یہ ثابت ہے یا نہیں، وہ بات کا دوسرے نمبر پہ اس پر بات کی جائے گی، لیکن پہلے ابتدائی طور پر آپ کفر کے فتوے اور انکار حدیث کے فتوے آپ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اب اگر کوئی انسان وہ حدیث کا انکار کرے تو اب ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ان پر کفر کے فتوے لگائیں، یا ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں، یا ہم اس کو گستاخ کے کر معاشرے کے اندر اس کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، اور یا دوسرا راستہ ہم اختیار کریں گے کہ ہم ادب و احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کریں گے کہ بھائی آپ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے۔ تو تب اگر اس کی ذہن میں جو شکوک اور شبہات ہے تو میرا اور آپ کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ سے ان شکوک اور شبہات کو دور کرنا۔ لیکن آج سب سے بڑی کمزوری اگر منکرین حدیث کی کم علمی یا غلط فہمی پر ہم افسوس اور اظہار کر سکتے ہیں، تو اسی طرح آج کے دور میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اصلاح کے بجائے فتوی بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ فتوی بازی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ابو جہل، ابو لہب یہ سارے کے سارے مشرکین ہیں، کفار ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ممبروں پر چڑھ کر ان لوگوں کا نام لے کر ان کی عزتی نفس کو مجروح کرتے ہوئے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کفر واضح تھا۔ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی میں، طوفان میں، دن کو رات کو، گرمی میں، سردی میں، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے پر دستک دے کر ان لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر لانے کی کوشش کی، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ان لوگوں پر فتوی بازی کا گولہ باری نہیں برسایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر کو سمجھنے کے باوجود بھی ان لوگوں کی توہین، گستاخی، بے عزتی ہرگز نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم خود کو رسول اللہ کے وارث سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی احادیث بھی موجود ہے، لیکن تب بھی ہم منکرین حدیث کو حدیث کے ماننے پر قائل نہیں کر سکتے۔ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں دلائل موجود ہے، لیکن اس دلیل کو بیان کرنے کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ ہم خود ساختہ انداز بنا چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آج میری اور آپ کے باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اگر لوگوں کے سامنے ہزاروں آیتیں قرآن کے پیش کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ کے پاس موجود تھا، لیکن میرا اور آپ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اسی وجہ سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات وہ یہ کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو تب ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ دینی اسلام کے اندر اسی طرح آسانی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگانا اسلاف اکابرین کا شیوا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، علامہ شاہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی کتابوں کو آپ مطالعہ کریں، علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی اغفار الملحدین کا مطالعہ کریں، علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتاب جواہر الفقہ کا آپ مطالعہ کریں۔ اسی طرح علی بن سلطان محمد القاری الحروی رحمہ اللہ کی کتاب الفاظ کفر، یا اسی طرح آپ ان کی دیگر کتاب جو شرف الاکبر ان کا مطالعہ کریں۔ ان تمام کتابوں سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان ایک جملہ کہے، کوئی انسان ایک بات کہے اور اس کی بات کے اندر ایک احتمال وہ اسلام کا ہو اور دوسرا احتمال کفر کا ہو، تو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ جواہر الفقہ میں لکھتے ہیں کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ اس بندے کے اسلام پر فتویٰ دے، اگرچہ وہاں اس کی بات میں کفر کا احتمال بھی موجود ہو۔
اور ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح ہم اپنے مد مقابل کی باتوں میں کفر کی باتیں کو تلاش کر کے احتمال کی بنیاد پر اس کی بات کو بگاڑ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں، معاشرے میں کس طرح ان کو ذلیل کیا جائے۔ بھائی ہم جو الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو الفاظ ہمارے منہ سے دین کے نام پر نکلتے ہیں، اس سے نسلیں بگڑ سکتی ہے اگر یہ الفاظ حقیقت میں دین کے نہ ہوں۔ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ انہوں نے اپنے مجموعہ رسائل میں لکھا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ بھائی عالم جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ عالم جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، جو لوگوں کو دنیا سے ڈراتا ہے اور خود اس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کو بد کلامی سے ڈراتا ہے، لوگوں کو گالی سے روکتا ہے اور خود بد کلامی اور گالی میں مبتلا ہو جائے۔ تو ان علماء کے بارے میں پھر علامہ ابن کمال پاشا وہ فرماتے ہیں کہ یہی علماء جو دین کے نام پر لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کے سب سے ذلیل اور بدترین اور خطرناک قسم کے ڈاکو ہیں۔ اگر دنیا میں اگر کوئی ڈاکو آ جائیں تو وہ آپ سے مال چھین کر لے جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان شریعت مطہرہ کے لباس میں آ کر عالم کا روپ اپنا کر وہ آپ سے آپ کا ایمان چھین کر لے جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا خسران اور نقصان ہے۔ تو ابھی ہم سب علماء اپنے گروان میں سوچ لیں گے بھائی کہ کیا ہم کہیں اسلام کے نام پر لوگوں کا ایمان تو نہیں چھینتے ہیں؟ ہم کہیں اسلام کے ٹھیکیدار بن کر کسی مسلمان کو کافر تو قرار نہیں دیتے ہیں؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کافروں کو بھی اسلام کی طرف لاتے تھے، اور میرا اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اسلام کے دائرے سے باہر لے جاتے ہیں اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس انکاری حدیث اور حجیت حدیث پر ہم تفصیلی درس انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج کی باتوں کا خلاصہ تمہیدی طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی انسان حدیث کا انکار کرے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں، اگر نہیں تو آپ اس کو کس بنیاد پر منکرین حدیث کے لسٹ میں شمار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور وضاحت، جس طرح انسان حدیث کے انکار سے کافر ہو سکتا ہے، اسی طرح کئی احادیث کے ماننے سے بھی انسان کافر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں حقیقی طور پر اگر اصول، ضوابط، قوانین کے علاوہ اگر آپ فتویٰ بازی کی بنیاد پر انکار حدیث کو آپ کفر کے دائرے تک لے جاتے ہو تو تب اس دنیا میں ایک بندہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھ لیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کتنے احادیث کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے انکار نہیں کر چکے ہیں کہ بھائی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، وہ اس لیے نہیں مانتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اسی طرح بڑے بڑے علامہ ہیتمی رحمہ اللہ، یا اسی طرح آپ دیکھ لیں علامہ عبد البر رحمہ اللہ، یا اسی طرح آپ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں آپ دیکھ لیں، ایک روایت بخاری میں موجود ہوگی، ایک روایت بخاری کے اندر موجود نہیں ہوگی لیکن دوسری کتابوں کے اندر موجود ہوگی، لیکن اس سے لوگ انکار کر چکے ہوں گے کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے۔ تو اسی طرح اصول اور ضوابط کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے متکلمین ایسے گزرے ہیں جو مفسرین بھی ہے، محدثین بھی ہے، متکلمین بھی ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر ایسے اقوال پائے جاتے ہیں جس کا نام و نشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بڑے بڑے محدثین اور مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جس طرح انکار حدیث کی بنیاد پر انسان کافر ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کے قول کو نبی کا قول تسلیم کر کے آپ اس کو حجت مانیں گے تو یہ بھی کفر ہے، لیکن اصول کے مطابق دیکھ کر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کو، اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ کی کتابوں کو دیکھیے، وہاں پر کتنے احادیث موجود ہے، یا جتنے ہمارے فضائل اعمال میں جتنے احادیث ہے کیا وہ سب تواتر عن تواتر یعنی وہ متواتر احادیث ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو نہیں ہے، جس طرح رسول اللہ کی احادیث کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح غیر نبی کی بات کو نبی کی بات تسلیم کر کے اس پر ایمان لانا یہ بھی کفر ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اصول کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں فتویٰ بازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصولی طور پر ہم نے انکار حدیث میں جو لوگ مبتلا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔